اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت سورہ کہف کے بعد ان کے معنی بہت ہی مختصر اور بہت ہی حدیث کے حوالے سے میں بیان کر رہی ہوں۔ عنوان قرآن مجید کے اوصاف اور مقاصد: مشرکوں کی اوندھی تقلید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول کی شان میں اس میں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا بندہ کہا جائے، نہ کہ اسے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کہنا شروع کر دیا جائے، جیسے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یعنی قرآن میں نہ کوئی لفظی خرابی، نہ معنوی، نہ اس کے آیتوں میں آپس میں اختلاف ہے اور نہ تضاد۔ مراد یہ ہے کہ علم اس بات کا تقاضا ہی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کوئی اولاد بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بچے کا ہونا نہ کافی نافی نفسیہ محال ہے، اور انہوں نے یہ بات ان چیزوں میں غور و فکر کے بغیر محض جہالت کی وجہ سے کہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ اس طرح کی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ تبلیغ، امت پر رحم و شفقت کی انتہا اور رسالت کے حقوق کو انتہائی اعلیٰ طریقے سے ادا کرنے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرز عمل حد سے زیادہ برا رہا، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس قدر غمزدہ ہو رہے ہیں کہ جس سے جان چلی جانے کا خطرہ ہے۔ عنوان: اصحاب کہف کا باہمی کلام۔ غار میں اصحاب کہف کی ضروریات، زندگی اور حفاظت کا غیبی اہتمام۔ حاشیہ: اصحاب کہف نے یہ بات وقانوس بادشاہ کے سامنے اس وقت کی تھی جب اس نے انہیں اپنے دربار میں بلایا تھا۔ یہاں سے جو کلام ہے یہ ان اصحاب کہف کا آپس میں تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس کافر قوم میں نہ رہو، بلکہ ان سے جدا ہو جاؤ اور جا کر کہیں کسی گوشے میں چھپ جاؤ جہاں ان کے فتنے سے بچ کر اللہ عزوجل کی عبادت کیا کرے، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ گوشہ عافیت ضرور دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فتنوں کے زمانے میں لوگوں سے علیحدگی اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، یعنی ان پر سارا دن سایہ رہتا ہے اور طلوع سے غروب تک کسی وقت بھی دھوپ کی گرمی نہیں پہنچتی۔ عنوان: اصحاب کہف کی بیداری اور مدت قیام سے متعلق باہمی سوال و جواب۔ اصحاب کہف کا ایک فرد کو کھانے کے لیے بھیجنا اور احتیاط سے تاکید۔ آشیہ: علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نیک بندوں اور اولیاء کرام کی صحبت میں رہنے کی برکت سے ایک کتا اتنا بلند مقام پا گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، تو اس مسلمان کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جو اولیاء اور صالحین سے محبت کرنے والا اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہونے والا ہے۔ بلکہ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے تسلی ہے جو کسی بلند مقام پر فائز نہیں۔ ترتیل کہف تحت آیت 18 269 269/5.18 الجزا الارشد
وہ اپنی اس محبت و عقیدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سرخ زرہوں کے اس کے آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم انہیں دیکھو تو تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے، کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم سال میں ایک مرتبہ 10 محرم شریف کو ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں کہ تاکہ ایک ہی طرح لیٹے رہنے سے ان کے بدن کو نقصان نہ پہنچے، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ کروٹ بدلتا ہے، یعنی جب اصحاب کہف کروٹ بدلتے ہیں تو وہ بھی کروٹ بدل لیتا ہے۔ عنوان اصحاب کہف مطالعہ کیے جانے کی حکمت۔ اصحاب کہف کی وفات کے بعد غار کے دہانے پر مسجد کی تعمیر۔ اصحاب کہف کی تعداد سے متعلق لوگوں کا اختلاف اور فضول سوالات کی ممانعت۔ حاشیہ: ارشاد فرمایا کہ جیسے ہم نے اصحاب کہف کو جگایا تھا، اسی طرح ہم نے لوگوں کو دقیانوس کے مرنے اور مدت گزر جانے کے بعد اصحاب کہف کے بارے میں مطالعہ کر دیا تاکہ تمام لوگ بالخصوص بیدروس بادشاہ کی قوم کے منکرین قیامت جان لیں کہ اللہ عز و جل کا وعدہ سچا ہے اور یہ قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔ پھر اصحاب کہف کی وفات کے بعد ان کے ارد گرد عمارت بنانے میں لوگ باہم جھگڑنے لگے تو کہنے لگے کہ ان کے غار پر کوئی عمارت بنا دو۔ ان کا رب عز و جل انہیں خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے اس کام میں غالب رہے تھے، یعنی بیدروس بادشاہ اور اس کے ساتھی، انہوں نے کہا کہ ہم ضرور ان کے قریب ایک مسجد بنائیں گے جس میں مسلمان نماز پڑھیں اور ان کے قریب سے برکت حاصل ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے، اور اسے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمانا اور اس کو منع نہ کرنا اس فعل کے درست ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے قریب میں برکت حاصل ہوتی ہے، اسی لیے اہل اللہ کے مزارات پر لوگ حصول برکت کے لیے جایا کرتے ہیں۔ عنوان مسلمان اپنے ارادے میں انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اصحاب کہف کے غار میں ٹھہرنے کی مدت، علم الہی کی شان اور اللہ تعالیٰ کی حدانیت کا بیان، تلاوت قرآن کرتے رہنے کا حکم۔ اس آیت کے معنی سے متعلق تفسیروں میں کئی قول ہیں۔ ان میں سے دو یہ ہیں کہ اگر انشاء اللہ تعالی کہنا مانا جائے، کہنا یا یاد نہ رہے تو جب یاد آئے کہہ لو، اگر کسی نماز کو بھول گئے تو یاد آتے ہی ادا کر لو۔ عنوان نیک لوگوں اور کافروں سے مختلف رویہ اختیار کرنے کا حکم، متکبر کفار کو تنبیہ۔ حاشیہ: سردار ان کو کفار کی ایک جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں غربا اور
شکستہ حالوں کے ساتھ بیٹھتے شرم آتی ہے۔ اگر آپ انہیں اپنی صحبت سے جدا کریں تو ہم اسلام لے آئیں اور ہمارے اسلام لانے سے خلق کثیر اسلام لے آئیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس حکم میں قیامت تک کے مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ غافلوں، متکبروں، ریاکاروں، دنیا داروں کی نہ مانا کریں اور ان کے مال و دولت پر نظر نہ جمائیں، بلکہ مخلص، صالح، غربا اور مسکین کے ساتھ تعلق رکھیں اور انہی کی اطاعت کیا کریں۔ دنیا کے محبت میں گرفتار مالداروں کی بات ماننا دین کو برابر کر دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مال اور مالدار فی نفسہ نہ برے ہیں اور نہ اچھے، بلکہ مال کا غلط استعمال اور ایسے مالدار برے ہیں چونکہ مالدار عموماً نفس پرستی میں پڑ جاتے ہیں، اسی لیے ان کی مذمت زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہر اس مسلمان کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے جو ظلم اور گناہ کرنے میں مصروف ہے۔ اسے اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے تو یہ استغفار کرنا اور نیک اعمال میں مصروف ہو جانا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد کا سفر انتہائی طویل ہے۔ جہنم کی گرمی بڑی شدید ہے، اہل جہنم کا پانی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح اور جہنم کے پیپ ہے اور جہنم کی قید بہت سخت ہے۔ عنوان: باعمل مسلمانوں کو بشارت، باعمل مسلمانوں کا اجر و ثواب۔ ایک مالدار کافر اور غریب مومن کا حال۔ ریشمی لباس اور سونے چاندی کے کنگن جتنی لباس ہیں دنیا میں عورتوں کے لیے حلال اور مردوں کے لیے حرام ہیں۔ اس پر پورے رکوع میں اللہ عز و جل نے دو آدمیوں کا یعنی ایک مسلمان اور ایک کافر کا حال بیان کیا ہے اور کافر مومن دونوں کو دعوت فکر دی ہے کہ اس واقعے میں غور کر کے اپنا انجام سمجھے۔ آس پاس سبز باغ ہو اور بیچ میں ہرا بھرا کھیت ہو تو دیکھنے میں بہت ہی خوشنما معلوم ہوتا ہے اور اس سے مالک اپنی تمام ضروریات پوری کر لیتا ہے۔ کھیت سے غذا اور باغ سے پھل حاصل ہوتے ہیں۔ عنوان: مالدار کافر کا فقر اور تکبر، غریب مومن مالدار کافر کا فقر۔ یہ باتوں کا جواب، غریب مومن کی مالدار کافر کا تنبیہ اور نصیحت۔ یہاں سے اس کافر کا غافلانہ باتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ باغات کا مالک مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ساتھ لے کر باغ میں گیا۔ وہاں اسے فقر یہ طور پر ہر طرف لے کر پھرا اور مسلمان کو ہر چیز دکھائی اور پھر باغ کی زینت اور زیبائش اور رونق بہار دیکھ کر مغرور ہو گیا اور کہنے لگا، میں گمان نہیں کرتا کہ باغ کبھی فنا ہوگا، یعنی ساری عمر مجھے پھل دیتا رہے گا۔ مسلمان نے اس کافر کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تو اس سارے باغ اور اصحاب
اسباب پر اللہ عز و جل کی قدرت اور نعمت کا متفر ہوتا، اور اگر تو باغ دیکھ کر ماشاءاللہ کہتا اور اعتراف کرتا کہ یہ باغ اور اس کے تمام محاصل اور منافع اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے فضل و کرم سے ہے اور سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، چاہیے کوئی اس کو آباد رکھے اور چاہیے ویران کرے، ایسا کہتا تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوتا۔ یہاں سے مسلمان اور کافر کا فرق واضح ہوا کہ کافر اپنے مال و دولت اور کامیابی کو اپنی کوششوں کا نتیجہ سمجھتا ہے، جبکہ مسلمان اپنی ہر کامیابی کو اللہ عز و جل کے فضل و کرم کی طرف منسوب کرتا ہے۔ عنوان: باغ کی تباہی اور مالدار کافر کی ندامت، مالدار کافر کی بے بسی۔ مالدار کافر اور غریب مومن کے واقعے سے حاصل ہونے والا سبق۔ ارشاد فرمایا کہ اس کافر کے باغ پر عذاب آ گیا اور باغ کے ساتھ ساتھ اس کے دیگر ہر طرح کے مال و اسباب پھل ہلاکت میں گھیر لیے گئے اور باغ بالکل ویران ہو گیا، تو وہ حسرت کے ساتھ ان اخراجات پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس نے باغ کی دیکھ بھال میں خرچ کیے تھے اور وہ باغ اپنی چھتوں کے بل اوندھے منہ گر گیا۔ پھر اس حال کو پہنچ کر اسے مومن کی نصیحت یاد آئی اور وہ سمجھا کہ یہ اس کے کفر اور سرکشی کا نتیجہ ہے۔ اس وقت وہ کہنے لگا کہ اے کاش میں اپنے رب عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ یہاں میں واقعہ کا سبق بیان فرمایا گیا ہے کہ یہاں پتہ چلتا ہے اور اسے حالات میں معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختیارات اللہ عز و جل کے دست قدر میں ہے۔ وہی چاہے تو پھلوں سے لدے ہوئے باغات عطا فرمائے اور وہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ تہس نہس کر دے۔ عنوان: دنیاوی زندگی کے ناپائیدار ہونے کی ایک مثال۔ مال و اولاد اور نیک اعمال کی حقیقت۔ قیامت قائم ہوتے وقت کے ہولناک منظر، قیامت قائم ہونے کے بعد کی منظر کشی۔ قیامت قائم ہونے کے بعد کی منظر کشی۔ مال اور اولاد فی نفسہ تو اگرچہ دنیا ہے، لیکن یہی وہ چیزیں آخرت کے لیے عظیم زادِ راہ بھی بن سکتی ہیں، کیونکہ اگر مال کو راہ خدا میں خرچ کیا اور خصوصاً کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا تو یہی مال نجات کا ذریعہ بنے گا، اور یوں ہی اگر اولاد کی اچھی تربیت کی اور نیکی کے راستے پر لگایا تو ان کے نیکیوں کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ اولاد کی دعائیں بھی ملتی رہیں گی۔ ان سے نیک اعمال مراد ہے جن کے شمرے انسان کے لیے باقی رہتے ہیں، جیسا کہ 5 گانا نمازیں، تسبیح و تحمید اور جملہ عبادات۔ عنوان: نامہ اعمال ملنے کے بعد مجرموں کا حال۔ شیطان کے ابتدائی کردار کا بیان اور اس کی پیروی سے بچنے کی تاکید۔ اشیاء کے بعد پیدا کرنے میں اللہ عز و جل کے ذات متفر دوگانا ہے۔ قیامت کے دن مشرکوں کو ان کے شریکوں کا حال۔ یہاں قیامت کا وہ اہم اور نازک ترین مرحلہ بیان کیا گیا ہے جہاں جتنے اور جہنمی
کا اعلان ہونا ہے کہ ہر بندے کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا، مومن کا دائیں ہاتھ میں اور کافر کا بائیں ہاتھ میں۔ اس وقت نامہ اعمال کو دیکھ کر جو برے لوگوں کی حالت ہوگی وہ دہشت انگیز ہوگی، اور وہ نامہ اعمال دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے۔ ایک ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ ہوگا تو نامہ اعمال میں درج ہوگا اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ عنوان جہنم کو دیکھ کر مجرموں کا حال، نصیحت قبول کرنے کے بجائے بحث کرنے کی انسانی عادت، کفار کے ایمان لانے میں ایک رکاوٹ۔ عربی لفظ موبق اور دوزخ کا ایک طبق ہے، یا اس سے مراد متعلقاً ہلاکت کی جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موبق جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ بہازن القاف تحت الآیات 215/3 52 مدارکت کاف تحت الآیت 655 سواد 52 متعلقتاً، یعنی جب مجرموں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا تو وہ جہنم کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ اب وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے، کیونکہ جہنم کے ہر طرف سے انہیں گھیر لے گی۔ یہ آیت اگرچہ بطور خاص نظر نفر بن حارث نامی کافر یا ابی بن خلف کافر کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں تمام کفار داخل ہیں جو حق کو تسلیم کرنے کے بجائے آگے سے صرف بحث و مباحثہ ہی کرتے ہیں، اور اس آیت کے عموم میں تمام لوگ ہی داخل ہیں، کیونکہ یہ انسان کی عمومی عادت ہے کہ وہ فوراً بات کو تسلیم نہیں کرتا، اگرچہ وہ حق بات ہی کیوں نہ ہو، بلکہ بحث مباحثہ کرتا ہے۔ یہ کلام اس انداز میں ہے جیسے کوئی شخص سمجھانے کے بعد موجود بار بار غلط حرکتیں کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ جناب کو صرف جوتوں کی ضرورت ہے۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ اب تمہارا علاج یہی ہے۔ یہی بات کفار سے کہی گئی کہ ہدایت کی تعلیم آ جانے کے بعد اب انہیں ایمان لانے اور استغفار کرنے سے صرف اسی بات سے رکا ہوا ہے کہ ان پر بھی پہلے لوگوں جیسا عذاب آئے گا۔ رسولوں کا منصب اور کافروں کا طرز عمل۔ قرآنی نصیحتوں سے منع پھرنے والا بڑا ظالم ہے۔ کفر پر ڈٹے رہنے والوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہلت کا بیان۔ سابقہ قوموں کے انجام کا اجمالی بیان۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت کے اسباب اگرچہ مکمل طور پر جمع ہوں، اس کے باوجود لوگ ان سے اس وقت تک ہدایت حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی ایمان لا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی عنایت شامل حال نہ ہو۔ عنوان
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم سیکھنے کے لیے سفر، مردہ مچھلی کا زندہ ہونا اور خادم کو یہ بات یاد نہ رہنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خادم سے ناشتہ طلب فرمانا، مچھلی کا واقعہ بھول جانے پر خادم کی معذرت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب اور واپسی۔ اس رکوع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے جانے والا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت میں موسیٰ سے مشہور پیغمبر اور ذلیل القدر نبی حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام مراد ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے توریت اور کثیر معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم کا نام حضرت یوشع بن نون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک مجمع البحرین نہ پہنچے تھے تب تک انہیں تھکن اور بھوک کی شدت محسوس نہیں ہوئی، اور جب وہ منزل مقصود سے آگے بڑھ گئے تو تھکن اور بھوک معلوم ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ وہ مچھلی یاد کرے اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہو۔ عنوان: حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات اور آپ کی شان۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان باہمی رفاقت کا معاہدہ۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ آپ کا نام بلیہ بن ملکان اور کنید ابو العباس ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا نام ان کے ولدیت اور کنید کے ساتھ یعنی ابو العباس بلیہ بن ملکان یاد رکھے گا، انشاءاللہ عزوجل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ سعد الکہف تحت الاباد 1207/465۔ اس رحمت سے نبوت مراد ہے، یا ولایت یا علم یا لمبی زندگی۔ حضرت خضر علیہ السلام ولی تو یا یقین ہیں، جبکہ آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتد و مختار یہ ہے کہ وہ یعنی حضرت خضر نبی ہیں اور دنیا میں زندہ ہیں۔ محتویٰ رضوہ یہ 610/28۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ناپسندیدہ اور ممنوع کا کام دیکھنا پڑے گی، اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ممکن ہی نہیں کہ وہ ممنوع کام دیکھ کر صبر کر سکے۔ عنوان: کشتی توڑنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض، حضرت خضر علیہ السلام کا جواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معذرت، ایک لڑکے کو قتل کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو آپ میرے کسی ایسے عمل کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا جو آپ کی نظر میں ناپسندیدہ ہو جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شاگرد اور مرید کے ادب میں سے ہے کہ وہ اپنے استاد اور پیر کے افعال پر تاحد رخصت شروع زبان اعتراض نہ کھولے اور منتظر رہے کہ وہ خود ہی اس کی حکمت ظاہر فرما دے۔ گرتی دیوار سیدھی کرنے کا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض، حضرت خضر علیہ السلام کا جدائی کا اعلان، اپنے اعمال کی حکمتوں کا بیان، کشتی توڑنے کی حکمت، لڑکے کو قتل کرنے کی حکمت، اجرت عمل کی ہوتی ہے یا وقت کی نیز ان کی اجرت کی باقاعدہ شرائط احکام ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔
ان کی تفصیل جاننے کے لیے بہار شریعت حصہ نمبر 14 سے ہزارہ کا بیان ہے، مطالعہ کریں، پڑھیں۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تکوینی حکمتوں کا مکمل اور ایک ممکن نہیں، ہمارے عمل پر ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا ہونا چاہیے۔ دوا ایسے نقصانات کا سامنا ہو جن میں سے ایک بڑا اور ایک چھوٹا ہو۔ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ دیوار سیدھی گرنے کی حکمت۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کفار کے سوال جواب۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اولاد کی موت بعد اور اوقات خیر ہوتی ہے کہ والدین آزمائش سے بچ جاتے ہیں یا بعد میں انہیں نیک صالح اور اولاد ملتی ہے، یا وہ اولاد والدین کے لیے حصول جنت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یتیم اس نابالغ لڑکے کے یا لڑکی کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ ایسا گناہ کرے جس کی معافی نہ ہو۔ ترمذی 368/3 الحدیث 1924۔ اولاد کے لیے مال چھوڑنا خلاف توکل نہیں، بلکہ حدیث پاک کے مطابق اولاد کے لیے مال چھوڑنا نہیں، فقیر محتاج چھوڑنے سے بہتر ہے۔ اولاد کو ماں باپ کے تقوی کا فائدہ دینے میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے افعال کو بنیاد بنا کر کرنی زمانہ ظاہر شریعت کے خلاف کسی کو کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عادل اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ عادل حکمران کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ مسلم سواد الحدیث 514/1031/91۔ عنوان: حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ کا مغرب کی طرف سفر۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ کو ایک قوم پر اختیار ملنا، ظالموں سے متعلق حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ۔ باعلم مسلمانوں سے متعلق حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشرق کی طرف سفر اور ایک وحشی قوم کا سامنا۔ علماء نے مسلم حکمران ان کی معتد ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہے کہ دین کے مستقل اصولوں اور جس پر اسلاف امت کا اجماع ہے، اس کے مطابق دین کا تحفظ کرنا، لوگوں سے اختلافات اور جھگڑوں وغیرہ کا عدل انصاف کے ساتھ تفصیہ کرنا، لوگوں کے جان و مال کی چوروں اور لٹیروں سے حفاظت کرنا، اسلامی سزاؤں کو نافذ کرنا، دشمنوں سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جنگی ساز و سامان اور لائحہ حرب وغیرہ کی تیاری کرنا، حقداروں کی۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ کا مغرب کی طرف سفر۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قوم پر اختیار ملنا، ظالموں سے متعلق حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ۔
عمل مسلمانوں سے متعلق حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشرق کی طرف سفر اور ایک وحشی قوم کا سامنا۔ علماء نے مسلم حکمران کی متعدد ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ دین مستقل اصولوں اور جس پر اسلاف امت کا اجماع ہے، اس سے مطابق دین کا تحفظ کرنا، لوگوں کے اختلافات اور جھگڑوں وغیرہ کا عدل انصاف کے ساتھ تصفیہ کرنا، لوگوں سے جان و مال کی چوروں اور لٹیروں سے حفاظت کرنا، اسلامی سزا کو نافذ کرنا، دشمنوں سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جنگی ساز و سامان اور آلات حرب وغیرہ کی تیاری کرنا، حقداروں کی بیت المال سے مدد کرنا، لوگوں کے احوال وغیرہ کے معلومات کرتے رہنا، احکام السلطانیہ الماوردی سواد 27-28 الجز الاول۔ مصرفین فرماتے ہیں کہ یہ قوم اس جگہ پر تھی کہ جہاں ان کے اور سورج کے درمیان کوئی چیز، پہاڑ، درخت وغیرہ حاصل نہ تھی، اور نہ وہاں زمین کی نرمی کی وجہ سے کوئی عمارت قائم ہو سکتی تھی، اور وہاں کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ طلوع آفتاب کے وقت زمین کے اندر بنائے ہوئے تہخانوں میں گھس جاتے تھے اور زوال کے بعد نکل کر اپنا کام کاج کرتے تھے۔ حاضن الکاف تحت الآیات 224/390، روح البیان کافل تحت الآیات 294/590 متعلقات۔ عنوان: علم الہی کی شان حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا سفر، ایک قوم سے ملاقات، یاجوج ماجوج سے متعلق قوم کی درخواست۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب: مضبوط دیوار کی تعمیر اور یاجوج ماجوج کی بے بسی۔ مخلوق الہی میں بڑا اتنوع ہے کہ ان کے زندگی کے گزارنے کے طریقوں میں بھی بہت فرق ہے، اور یہ سب قدرت و حکمت کی خداوندی ہے۔ فساد فی الارض میں ہر طرح کے ضلالت، گمراہی، شرک و کفر، خرافات و وہام، قتل و غارت گری، فتنہ پروی اور شرانگیزی، اور حقوق اللہ، حقوق العباد کی پامالی شامل ہے، اور دین اسلامی نے فساد فی الارض کی تمام صورتوں سے روکا ہے، اور زمین میں فساد پھیلانے والوں پر قرآن مجید میں لعنت کی گئی ہے اور انہیں عذاب جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ لہذا فساد فی الارض کرنے والے اسلامی احکام پر عمل نہیں کر رہے بلکہ اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم سے مدد کرنے کا مطالبہ کیا، اس سے معلوم ہوا کہ غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک نہیں بلکہ جائز ہے۔ مسلمانوں کو ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی چاہیے کہ ان کی بنا پر ملک کی عوام بہت سے مسائل اور مشکلات سے بچ جاتی ہے۔ نیزیاں کی معاشی خوشحالی اور دشمنوں سے حفاظت میں بھی بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔
दीवार टूटने का महफूज वक्त, याजूज माजूज का निकलना और सूरतों में फूंक मारी जाना। बरोज क़यामत जहन्नुम का कुफ्र के सामने लाई जाएगी। कुफ़ार की अमली हालात, कुफ़ार एक तनबिया। अहादीस में क़यामत की बहुत सी अलामात बयान की गई हैं कि इनमें 10 बड़ी अलामात ये हैं कि धुआं ज़ाहिर होना, दज्जाल का ज़ाहिर होना, राबता अल अर्ज़ का निकलना, सूरज का मगरिब की तरफ से तलू होना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना, याजूज माजूज का निकलना, 3 आदमियों का ज़मीन में धंस जाना, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा अजीज़रा अरब में। वो आग जो यमन से निकलेगी और लोगों को इनकी क़यामत गाह की तरफ हाँक देगी। मुस्लिम स्वाद 1551, अल हदीस नंबर 39290। मालिसन यानी किया काफिर ये समझते हैं कि अल्लाह ताला के बंदों जैसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अजीज़ अलैहिस्सलाम और फरिश्तों को अल्लाह ताला के सिवा हिमायती बना लेंगे और इनके कुछ नफ़ा पाएंगे। इनका ये गुमान फासिद है कि बल्कि वो बंदे इन्हें अपना दुश्मन समझते और इनसे बेजारी का इजहार करते हैं। काफिरों का गुमान फासिद होने की वजह से साफ जाहिर है कि अनबिया अलैहिस्सलाम, औलिया रहमतुल्लाह अलैह और मलाइका ईमान वालों के मददगार होकर इनकी शिफाअत करेंगे, ना कि काफिरों की। सबसे ज़्यादा नाकिस अमल वालों की निशानदी अमाल कुफ्र की बर्बादी और इनका वज़न न होने की खबर। कुफ़ार की सज़ा जहन्नुम होने का सबब बाअमल मुसलमानों का कासिला। कलमात इलाही की शान सही वो है कि जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। इसके अलावा कोई चीज़ बज़ाहिर अगरचे गिनती ही सही नज़र आ रही हो, अगर कुरान हदीस के खिलाफ है तो बुरी है। कुफ़ार के ज़ाहिरी अच्छे अमाल और गुमराहों की बदअती और सब इसी में है दाखिल हैं। जैसे अनबिया औलिया की शान घटाने की कोशिश करने वाले समझते हैं कि वो तौहीद बयान कर रहे हैं, ऐसे लोग भी इसी आयत में दाखिल हैं। जिन्नतें 8 हैं जिनके नाम ये हैं दारुल जलाल, दारुल करार, दारुल इस्लाम, जन्नतुल अदन, जन्नतुल मावा, जन्नतुल खल्द, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल नईम। इनमें फिरदौस सबसे आला जन्नत है। इसकी दुआ मांगने की तरकीब भी दी गई है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह अज़्ज़ल से मांगो तो फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नतों में से सबसे दरमियान और सबसे बुलंद है और इस पर रहमान अज़्ज़ल का अर्श है और इसी से जन्नत की नहरें जारी होती हैं। बुखारी 250/2, अल हदीस 2790। मैंने सूरह काफ का हदीसी बयान किया है जो हदीस के हिसाब से है, तो मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।